بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی صورتحال پہ گفتگو بار بار کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جہاں معاشی بحران سے نجات حاصل کرنی ہے، وہاں سیاسی بحران سے بھی نجات حاصل کرنی ہے۔ ہمارے سیاستدان چاہے وہ کسی پارٹی کو ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوں، نون لیگ کے ہوں یا تحریک انصاف کے ہوں، جو تین بڑی پارٹی ہیں، تو ان کے سب جو ہیں وہ ذاتی مفادات لگتے ہیں، ذاتی لڑائیاں لگتی ہیں، یا اپنا ذاتی کو منشور لگتا ہے اس پہ آگے جانے کی۔ ملک و ملت کے حوالے سے اگر یہ اجتماعی ایجنڈا بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت بھی مضبوط ہو سکتی ہے، مستحکم ہو سکتی ہے، اور عوامی فلاح کے بھی راستے بے تحاشا نکل سکتے ہیں۔ ان موضوعات پہ گفتگو کروں گا، کون کیا کر رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پہلے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، سیاسی گہما گہمی، ایسا لگتا ہے چومکھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اس لڑائی میں مریم نواز نے جو ایک آ کے یہاں پہ انٹری دی ہے، اس سے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی، کہ ان کا خیال تھا کہ اب یہ فعال ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن دونوں پارٹیوں کو اگر دیکھیں آپ، پیپلز پارٹی بیک فٹ کھیلی ہوئی ہے، وہ اپنے حساب سے، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی ہے، ایک سیاسی منشور رکھتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، کیونکہ زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، اس پر انہوں نے افہام و تفہیم سے کام لیا ہے، مشاورت کر کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، لہٰذا وہ پورا ان کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑے ہیں، لیکن توڑ جوڑ نہیں کر رہے۔ اب ضمنی الیکشن میں انہوں کا خیال تھا کہ الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن ضمنی الیکشن سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دستبرداری کا اعلان باقاعدہ کر دیا کہ وہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے سوائے خزانے کو نقصان پہنچانے کا اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی میں جو ضمنی الیکشن ہوئے، جو سب تمام سیٹوں پر، یعنی اکثریتی سیٹوں پر، کیونکہ 2 سیٹیں تو پاکستان پیپلز پارٹی لے گئی، ایک کراچی سے اور ایک ملتان سے، لیکن جہاں عمران خان صاحب جیتے تھے ان کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، وہ پارلیمنٹ میں گئے نہیں۔ میرا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور تمام معاملات کو پارلیمنٹ کے فلور پر طے کریں، لڑائی جھگڑے جو کرنا ہے وہاں کریں، تنقید کریں، تعریف کریں، جو دل چاہے کریں وہاں ہے، کیونکہ اصل مقام ہی وہی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ قائم، جو میں نے پہلی بات کی نا کہ ذاتی مفادات یا ذاتی منشور یا ذاتی پسند ناپسند، اس حوالے سے ہم تمام معاملات کو، سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ سے نکال کے عدالتوں تک لے گئے۔ اب ہر چیز پہ ہم عدالت کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم مقامی عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم صوبائی عدالتوں کی طرف، عدالت عالیہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم عدالت عظمیٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی فیصلہ آئے، وہاں سے کوئی ریلیف ملے، اور یہ سب کا حال ہے، تینوں بڑی پارٹیوں کا یہی حال ہے، کوئی الگ اس سے کوئی مبرہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم غیر جانبدار ہیں تو پھر آپ ہمیں جانور ہی سمجھیں، غیر جانبداری سمجھیں، مطلب کیونکہ یہ ایک رواج چل گیا ہے کہ جو غیر جانبدار ہوگا وہ تو جانور ہے، اپنی عقل فہم نہیں رکھتا، لیکن ہماری عقل فہم یہی کہتی ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں، جو ملک و ملت کی بات کرے اس کا ساتھ دیں، جو اچھی بات ہے وہ آپ تک پہنچائیں، بلکہ اچھی بری سب باتیں آپ تک پہنچائیں، کیونکہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ رہے نہ رہے، لیکن اس کو حقیقت تو یہی ہے کہ ووٹ نے ہی عزت دینی ہے کسی کو، اور ووٹ کو ہی، یعنی ووٹر کو ہی عزت ملنی چاہیے۔ لیکن جو یہ کہتے تھے وہ بھی اب لگتا ہے بیک فٹ کھیل رہے ہیں، یعنی مریم نواز بھی جو ہے وہ بھی ووٹ کو عزت دو والا نعرہ اتنی مضبوطی سے لے کر نہیں چلی، بلکہ مختلف اختلافات دیکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، بڑی پارٹیوں کی جو میں نے بات کی تھی کہ بیک فٹ کھیل رہی ہے، اپنا آرام سے، وہ کہتے ہیں کچھوے کی چال چل رہی پاکستان پیپلز پارٹی، اور اپنا کام وہ کر رہی ہے سیاسی طور پہ۔ جنوبی پنجاب میں کچھ لوگ اس میں شامل بھی ہیں، مزید شامل ہوں گے، وہاں بھی کام کر رہی ہے، وہاں بھی ایک خبر ہے، وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا خبر ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ معاملات ہیں کہ جو اصلی پارٹی ہیں جو آمنے سامنے اس وقت ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، وہ بھی اب جلسے نہیں کر رہے، اب وہ بھی ورکرز کنونشن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ سب کو پتہ ہے مہنگائی کے پیچھے ہوئے لوگ باہر نہیں نکلیں گے، اور پھر جو تحریک انصاف کے جو فنانسر تھے، جو ATM کارڈ تھے، وہ بھی بیک فٹ ہو گئے، وہ بھی نکل گئے، تو اب وہاں وہ نہیں، لہٰذا دونوں نے اسی پہ اکتفا کیا کہ دیکھیں
ورکرز کنونشن کر لیے جائیں. تحریک انصاف بھی ورکر کنونشن کر رہی ہے, لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے, تیاری کر رہی ہے نئے الیکشن کے لیے, اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے. لیکن دونوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہیں, اور ہونی بھی چاہیے کہ دو مختلف پارٹی ہیں, دو مختلف منشور پہ کام کریں, دونوں کے مختلف انداز ہیں کام کرنے کے. اب مسلم لیگ نون جس کو بڑا خیال تھا کہ مریم نواز آئیں گی جو سینئر نائب صدر کوارڈینیٹر ہیں اور ان کو لایا جائے گا تو بہت کچھ ہوگا, ہو بھی رہا ہے, لیکن کچھ اختلافات بھی وہاں پائے جا رہے ہیں. مثلا کچھ فیصلوں پہ اختلافات ہیں کہ اجلاس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان ہے یہ ہر غیر قانونی عمل کر رہا ہے اور اس نے بہت سے نقصانات پہنچائے ہیں, انتقامی کارروائیاں کی ہیں, یہ مریم نواز نے کہا, اور ان کو فوری طور پہ گرفتار کر لینا چاہیے, ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے تاکہ عمران خان کو بھی پتہ لگے کہ جناب کیا ہوتے ہیں یہ جیل. یعنی اور آصف زرداری کیا کہتے ہیں, آصف زرداری بھی اس بات پہ بڑا مزیدار تبصرہ ان کا, کہتے ہیں پتہ تو جب لگے گا جب گورا صاحب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, یعنی عمران خان صاحب. چلیں پتہ لگے گا نہیں لگے گا, ابھی فی الحال تو ہمیں پاکستانی عوام کو مہنگائی نے پتہ لگا دیا ہے, مصیبت ڈال دی ہے, بے روزگاری نے مصیبت ڈال دی ہے, لیکن سیاسی معاملات جو ہیں چلتے رہنے چاہیے کیونکہ اسی سے اچھائی کے راستے نکلیں گے. افہام و تفہیم تو نہیں ہوتی. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو مریم نواز کہتی ہیں کہ گرفتاری ہو جانی چاہیے, ان کے ہم نوا بھی کہہ رہے ہیں فوری طور پر گرفتاری ہو جانی چاہیے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک ولاگ میں کہ نہیں, بھٹو صاحب نے حسن خان کو گرفتار نہیں کیا تھا اس لیے کہ اس کو مزید مقبول نہیں کرنا. اسی طرح موجودہ حکومت کی بھی حکمت عملی یہی لگ رہی ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. ہاں عدالتی کوئی فیصلہ آئے گا تو گرفتار ہو جائیں گے. ناممکنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی, سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. اب شاہد خاقان عباسی نے وہیں پہ مخالفت کر دی مریم نواز کی کہ نہیں اسے گرفتار نہیں ہونا چاہیے, اور یہ سوچ غلط ہے. تو انہوں نے بھی جو اس کا جواز دیا وہ جواز انہوں نے یہی دیا کہ جواز اس کا یہ ہے کہ اس کو مزید مقبول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو وہ زمان پارک میں محدود ہو کے رہ گیا, پھر آپ گرفتار کریں گے پھر پورے پاکستان میں اس کے نعرے لگیں گے, لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ملے گا. لہذا سلو اینڈ اسٹڈی وینز دی ریس, یعنی کچھوے کی چالی آپ چلتے رہیں. لیکن پھر تاثر کیا نکلا؟ تاثر یہ نکلا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز میں کھٹ پٹ ہو گئی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ صدر مملکت بار بار آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب سے, اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے صدر نہیں ہیں, وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں, بلکہ وہ تحریک انصاف کے صدر ہیں. اس لیے وہ اپنے قائد کے پاس بار بار آتے ہیں. دو بڑے فیصلے, ایک ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا کہ فوری طور پہ الیکشن کے لیے مطلب وہ ریفرنس بھیجنے کو تیار ہو گئے. دوسری طرف انہوں نے فرانس بل پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. تیسرا بڑا دلچسپ فیصلہ انہوں نے کیا, ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایوان صدر سے ان الیکشن کی تاریخ نہ ملنے پر ایوان عدل تک یعنی سپریم کورٹ تک میں واک کروں گا, ایک احتجاجی جلسہ کروں گا, جلوس کروں گا اور اس کی قیادت کروں گا, اس میں میرے ساتھی سارے شامل ہوں گے. اب آپ خود اس کو پوچھ لیں, میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کو تیار نہیں. خود سوچیں کہ آئین پاکستان کے تحت ایک منتخب صدر اگر یہ کام کرے گا تو کیا وہ پارٹی بنے گا یا غیر جانبدار رہے گا. بہرحال اس کو میں یہی چھوڑتا ہوں آپ پہ کہ آپ سوچیں کبھی ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر میں بیٹھ کر بھی وہ ان کو رات کو کوئی آرام سے نیند نہیں آتی. عمران خان کے خواب ان کو ڈراتے رہتے ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے جلد از جلد ایوان صدر سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی بندھے ہوئے ہیں کہاں, آئین اور قانون میں, اسٹیبلشمنٹ کے اس میں معاملات میں, کہ ایک منتخب صدر ہیں تو ان کو تو کوئی نکال بھی نہیں رہا. تو پھر یا تو وہ استعفیٰ دے کے جائیں, اور استعفیٰ بھی دینے کیونکہ عمران خان نے منع کر دیا. ایک دفعہ وہ ناراض ہو کے کہہ دیا تھا انہوں نے عمران خان کو یا زمان پارک میں کہ میں مستعفی ہو جاتا ہوں, لیکن عمران خان نے منع کر دیا تھا. اس لیے کہ عمران خان کو اب کسی نے سمجھایا ہوگا کہ ہم صوبائی حکومتوں سے فارغ ہو کے بھی بہت کچھ کھو بیٹھے ہیں, تو ایوان صدر سے بھی باہر نکل کے مزید کچھ کھو بیٹھیں گے, لہٰذا وہ نہ کیا جائے, اس کا ازالہ کیا جائے. تو یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں. مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اپنے اپنے ورکرز کنونشن کر کے ورکرز کو راضی کر رہی ہے, تیار کر رہی ہے, ان کو تیز کر رہی ہے. یعنی وہ متوالوں کو کر رہے ہیں, یہ کھلاڑیوں کو کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کی تیاری, جبکہ کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن کی تاریخ کون سی ہوگی, کب ہوگی, اکتوبر میں ہوں گے, نومبر میں ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے. یہ ساری چیزیں ابھی زیر غور ہیں. لیکن ایک بڑی خبر
کہ وہ کہتے ہیں نا نجم سیٹھی کی جو چڑیا خبر لاتی تھی، وہ چڑیا تو اب دانہ چگ رہی ہے اپنا قذافی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے، اس کو تو دانہ مل گیا ہے، دانہ ڈل گیا ہے۔ دوسری طرف سے اپنا ہمارے دوست مبشر لقمان صاحب، ان کی چڑیل بھی بہت سی خبریں لاتی تھی، وہ بھی آج کل غائب ہے، کیونکہ وہ بھی نگران حکومت میں امید تھی کہ وہ وزیر بنے گے، ابھی فی الحال وہ معاملہ جو ہے زیر التوا ہے۔ اب تیسری جو پارٹی تھی وہ ہے منصور علی خان، ان کا کبوتر وہ کہتے ہیں میں نے اپنا چھپا لیا ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہو گیا، لیکن کبوتر ایک خبر لایا، کبوتر یہ خبر لایا کہ مریم نواز جیسے لوگ جو ہیں وہ وفاق میں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، نیب کارروائیاں کرے ان کے خلاف، جتنے مقدمات ہیں اس کے جلد سے جلد ان کو لائن میں لگا کے فیصلے کیے جائیں، یا اس میں ان سب کو جیل کے اندر پہنچا دیا جائے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، ان کا کبوتر کہہ رہا ہے، ان کا کبوتر منصور علی خان کا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ کبوتر یہ خبر لایا ہے کہ نیب کے نئے چیئرمین سلطان صاحب نے، آفتاب سلطان صاحب نے یہ بڑی سختی سے کہہ دیا ہے کہ میں کسی کا دباؤ برداشت نہیں کروں گا، میں میرٹ پہ کام کرنے کا عادی ہوں۔ وہ آئی بی کے بھی سربراہ رہے ہیں، لہٰذا ان میں مطلب ہمت، طاقت اور بہادری اور دلیری موجود ہے اور رہے گی، ظاہر ہے، تو ان کو فیصلہ میرٹ پہ کرنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں جو نیب کرتی رہی اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اب بھی جو کر رہی ہے تو اس کا رزلٹ چاہیے، ورنہ احتساب کا کوئی فائدہ نہیں اور احتساب کا کوئی عمل جاری نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ ہے خبر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں اپنا کبوتر بھی چھپا لیا ہے، یہ نہ ہو کہ اسے بھی کہیں پکڑ لیا جائے یا وہ کبوتر والا جو ہے وہ پکڑا جائے۔ وہ کہتے دونوں کو میں نے پس پردہ پہنچا دیا، اس لیے کہ یہ بڑی اندر کی خبریں وہ لے کے آتے تھے اور آپ تک ہم پہنچاتے تھے۔ لیکن اب دیکھیں کیا ہوگا، یہ ساری جو ہے نا آج کل کے شوز جو ہو رہے ہیں اس میں یہ سارے جگلری ہے، جادوگری ہے۔ وہ جادوگر کہتا ہے نا، وہ جو مداری مجمع دکھا رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہر ایک سے کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر میں اتنے ہی نظریں بند کر سکتا ہوں، ایسے ہی جیب سے کسی کے مال نکال سکتا ہوں، تو پھر میں گھر بیٹھ کے یہ کام کرتا رہوں، یہ تو صرف نظر کا دھوکہ ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں اس طرح کر کے آپ کو الجھا کے باتیں کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ ہمارے جتنے بھی شوز والے ہیں، جن کبھی چڑیل آ جاتی ہے، کبھی چڑی آ جاتی ہے، کبھی طوطا آ جاتا ہے، کبھی مینا آ جاتی ہے اور کبھی کبوتر آ جاتا ہے، تو یہ گورکھ دھندا ہے ان شوز کا، ریٹنگ کا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ بہرحال میں نے ساری چیزیں اکٹھا کر کے آپ کے گوش گزار اس لیے کی کہ آپ ایک ذمہ دار پاکستانی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہیں، اور ذمہ دار شہری کا مطلب یہ ہے کہ حالات خواہ کتنے بھی برے ہو جائے، وہ کس کی وجہ سے بھی ہو جائے، وہ کس کی وجہ سے ہوئی، اس کو سزا کس نے دینی ہے وہ تو ایک الگ ہے۔ بینگ اے مسلمان، بینگ اے مسلم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، لیکن اس دنیا میں جو جزا و سزا ہو رہی ہے جس انداز میں، وہ حقدار کو حق نہیں مل رہا، اور جو ناحق ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، وہ کبھی پھانسی پہ چڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی ان کو جیل و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی انہیں قلعے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہماری آمرانہ حکومتیں ہوں یا جمہوری حکومتیں ہوں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہے، پاکستان کا، پاکستانی کے عوام کا، اور موجودہ بحران سے نجات کے لیے اپنی منصوبہ بندی کا، ہماری اور آپ کی جان کیسے بچے گی۔ ہم نے تو فیصلہ عاقبت پہ چھوڑا ہوا ہے کہ ایک جزا و سزا کا دن ہے جہاں ایک منصف ہوگا، اور وہ منصف بھی جو ہے وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بڑا انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں انصاف ملے نہ ملے، لیکن ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں روز قیامت انصاف ملے گا۔ کس نے دیکھی قیامت کب تک ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ دو بات کی باتیں ہیں۔ موجودہ جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، جو افواہیں ہیں، اگر ہم ان افواہوں پہ کان نہ دھریں اور ہم کوئی مثبت فیصلے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے خود کرنا شروع کر دیں، ان سیاستدانوں کے گورکھ دھندے اور ان کے تماشا بازی سے بچ کے، تو شاید ہم جلدی اس بحران سے نجات حاصل کر لیں۔ لیکن معاملہ تو پھر جا کے وہیں آئے گا کہ سارے معاملات جو یہ فرانس بل جو آیا ہے، یہ مصیبت تو ڈھائے گا ہم پہ۔ اب مصیبت ڈھائے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، ہم نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے، اس کی پالیسی ہم نے اور آپ نے بھی بنانی ہے، اداروں نے بھی بنانی ہے، اور حکومت کے لیے بھی یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، مشکل ٹاسک ہے۔ وہ حکومت کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا اگلے الیکشن میں۔ الیکشن 3 مہینے بعد ہوں،
6 مہینے بعد ہوں یا 1 سال بعد ہوں، الیکشن میں تو جانا ہے، الیکشن تو ہونے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ کو اور پارلیمانی نظام کو قائم و دائم رکھنا ہے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اور ہمارے سیاسی جو رہنما ہیں انہوں نے حالات اتنے خراب کر دیے۔ ان کو بار بار کہا گیا کہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے معاملہ طے کر لیں، کہیں کوئی راستے نکال لیں، انتخابی اصلاحات کر لیں، معاملات کو سیدھا کر لیں، لیکن نہیں، وہ نہیں ہو پا رہے اور نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا بھگتنا تو پھر سب کو ہی پڑے گا۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔